جو رضا ڈار صاحب ہیں وہ سنگاپور بھی ان کو ملتے رہے ہیں, اسپین گئے ہیں, اور پھر لاہور ان کو یہ کہہ کر لایا گیا کہ لاہور ڈیفنس میں ایک سالگرہ کی تقریب ہے, وہاں پہ جانا ہے, کہ 3 فلور کی جو بلڈنگ تھی کبھی تیسرے فلور پہ لے جایا گیا, کبھی نیچے لایا گیا, اور یہ اسی بیان میں تحریر ہے کہ ان کو بے لباس کرنے کے بعد اور ان کو بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ آپ کے نازک اعضاء کاٹ دیے جائیں گے. دھمکی پہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی جو انہوں نے تصدیق کی. رضا ڈار کو پولیس نے آن کر دی ہے. آج ڈی آئی جی آپریشن نے پریس کانفرنس میں کہا ہے, میں نے اس کو کہا تھا کہ ویزے دے کے بلوائیں. جو رضا ڈار کا ہی فرینڈ ہے اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. بالکل میڈیکل رپورٹ پولیس نے تصدیق کیا ہے کہ اس میں ایسے شواہد ملے ہیں کہ ہوئی. سی ایم کے نوٹس کے بعد ہم نے بازیاب کروا لی, تو وہ بازیاب نہیں ہوئی, وہ حادثاتی طور پر پولیس کے ہاتھ آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میرا نام ہے محمد آصف ناظری. لاہور ڈیفنس میں غیر ملکی خواتین کے ساتھ جو مہمان آئی تھی, کیا ہوا اس کے بعد, ابھی غیر ملکی لڑکیاں کہاں پہ ہیں, اس کیس میں کیا ہوگا, ڈی آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس میں کیا بتایا گیا. میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ شراز نثار صاحب ہے, سب کچھ ان سے جانیں گے. شراز صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. غیر ملکی لڑکیاں خواتین پاکستان آئیں, ان کے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ راتیں گزریں, اس کے بعد کیا ہوا, یہ لڑکیاں کون تھیں؟ میاں صاحب سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیں, ناظرین کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ وہ سیر کرنے نہیں آئیں, اور نہ ہی یہاں سے اغوا ہونے کے بعد زیادتی ہوئی, اغوا بھی ہوئی, لیکن کیسی ہوئی یہ ہم آپ کو بتائیں. اور وہ اس طرح کی بھی نہیں تھی کہ جو اپنا پیسوں سے کوئی لین دین کرتی. دیکھیں جی, وہ کاروبار کر رہی ہیں. جو رضا ڈار صاحب ہیں وہ سنگاپور بھی ان کو ملتے رہے ہیں, اسپین گئے ہیں. دیکھیں یہ بات جو میں کر رہا ہوں, یہ انہوں نے جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے جو 3 صفحات پر مشکل کا بیان ہے, جو اتنا خوفناک بیان ہے, وہ اس میں انہوں نے بتائی ہے کہ رضا اسپین بھی گیا اور ویزے بھی رضا ڈار نے ہی لگوا کے دیے, پاکستان بلوایا. لیکن اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا کرپٹو کرنسی کا کاروبار اکٹھا تھا, جو سنگاپور بھی گئے, ملاقات باہر کئی ممالک میں ہوئی. پھر رضا نے ہی, آپ وہ بات کر رہے جو انہوں نے جوڈیشل میجسٹریٹ کو بیان ریکارڈ کروایا, اس میں یہ کرپٹو کرنسی بھی ہے جسے 164 کا بیان کہا جاتا ہے, میں وہ بات کر رہا ہوں. اب ان دونوں لڑکیوں نے یہ بتایا کہ رضا نے ویزے لگوا کر دیے کہ پاکستان آؤ بزنس کی بات کرنی ہے. لڑکیوں کی ایج کتنی ہے؟ دیکھیں اب یہ تو ان کا شناختی کارڈ نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن 35 سے 37 سال کے درمیان ہے, وہ جوان ہے. ہاں جی. اب جو دونوں لڑکیاں اسلام آباد میریٹ ہوٹل میں پہنچتی ہیں تو رضا ڈار ہی ان کو ملنے جاتا ہے وہاں پر. وہ کئی دن وہاں بھی رہے, اور پھر لاہور ان کو یہ کہہ کر لایا گیا کہ لاہور ڈیفنس میں ایک سالگرہ کی تقریب ہے, وہاں پہ جانا ہے. یہاں لا کر ان کو محبوس کر لیا گیا, اور پھر جو بیان دیا انہوں نے 164 کا میجسٹریٹ کے سامنے, اس میں انہوں نے کہا کہ 3 فلور کی جو بلڈنگ تھی کبھی تیسرے فلور پہ لے جایا گیا, کبھی نیچے لایا گیا, اور یہ اسی بیان میں تحریر ہے کہ ان کو بے لباس کرنے کے بعد جو 3 لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے ہاتھ میں تھا, نائف کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور ٹوٹا ہوا شیشہ تھا, اور ان کو بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ آپ کے نازک اعضاء کاٹ دیے جائیں گے. پھر اسی دھمکی پہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی جو انہوں نے تصدیق کی, اور جو میڈیکل رپورٹ پولیس کو موصول ہوئی ہے اس میں بھی اس بات کے شواہد مل گئے ہیں, جس کے بعد جو ملزم پولیس کی حراست میں ہیں ان کے بھی نمونے جو ہیں وہ فورینسک کے لیے بھی بھجوا دیے گئے, اور وہ جو لڑکیاں جو ایک روز قبل اپنے ملکوں کو جا چکی ہیں ان کا میڈیکل کروایا گیا, ان کے سیمپل بھی بھجوائے گئے ڈی این اے کے لیے. کس ملک کی ہیں؟ دیکھیں ایک جو ہے وہ نیدرلینڈ کی بتائی گئی ہے, اور دوسری جو وہ وینزویلا کی ہے, لیکن چونکہ امبیسی کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا اعلیٰ پولیس افسران کی طرف سے, تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے جو دونوں ویزے نکلوائے گئے وہ رضا ڈار نہیں نکلوائے, چونکہ اس کا 42 کروڑ روپے کا بقول اس کے کوئی لین دین کا تنازع تھا. جو لڑکیاں دینے سے انکاری تھیں یہ رضا ڈار نے پولیس کو بتایا, اسی لیے ان کو بلوایا گیا. اب رضا ڈار کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دی ان لڑکیوں نے کہ وہ ان کی والدہ سے بھی بات کرتا رہا اور ان سے پوچھتا رہا کہ کتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں آپ کے پاس بیرون ملک, پھر ان کو وہیں چھوڑ جاتا اسی گھر میں جہاں پر 3 دن تک ان کے ساتھ زندگی ہوتی رہی. اب ہوا کیا, وہاں سے رضا ڈار کئی لاکھ ڈالر مبینہ طور پر میریٹ ہوٹل میں ان کو ٹھہرایا گیا, وہاں اسلام آباد, وہاں سے لاہور لایا گیا, وہاں پہ تو کوئی بندہ ان کو نہیں ملا, وہاں کی کوئی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی,
لاہور میں جو واقعہ جب ان کو محبوس کیا گیا, جب انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بلڈنگ میں بند کر دیا گیا اور 3-4 دن وہیں رکھا گیا. شراز صاحب یہ کہانی کب کھلی ہے؟ کیا انہوں نے ڈائریکٹ پولیس کو شکایت کی, 15 پہ کال کی, کیا کس طرح معاملہ ہوا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں, جب لڑکیوں نے اپنے والدین کو بیرون ملک یہ بتایا کہ ہم ہو چکے ہیں, ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں, تو اس کی والد نے پولیس کو انفارم کیا. اب پولیس نے ان لڑکیوں کو ٹریس کرنا شروع کیا, لیکن اس سے قبل کئی لاکھ ڈالر اس گروپ نے لے لیے تھے اور ان کو چھوڑنے جا رہے تھے کہ ہم آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ آتے ہیں. مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے. مذاکرات ہوئے یا یہ تو اب پولیس بتائے گی. ابھی یہ ہوا کہ جب بھٹا چوک کے پاس, ایئرپورٹ کے پاس ان کی گاڑی پہنچی, جسے ڈرائیو رضا ڈار خود کر رہا تھا. یہ سٹیٹمنٹ ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے. اس نے کہا جی کہ گاڑی اچانک ایک گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹکرائی. آپ رضا ڈار کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ رضا ڈار کو پولیس نے آن کر دی ہے. آج ڈی آئی جی آپریشن نے پریس کانفرنس میں کہا ہے, میں نے اس کو کہا تھا کہ ویزے دے کے بلوائیں یا ان کو ہوٹل میں رکھیں یا لاہور لائیں. رضا ڈار کی تو انوالومنٹ اس طرح غلط ملت والی تو شو نہیں ہوئی, سنا ہے. دیکھیں, یہ تو پولیس کو بتانا چاہیے کہ کیا رضا ڈار کا بھی میڈیکل کروایا گیا, لیکن جو سٹیٹمنٹ ان بچیوں نے دی ہے اس میں اس کا نام نہیں ہے. 3 افراد کا کہا گیا جن کی شناخت بھی کر لی گئی. اس میں یہ کہا گیا کہ رضا ڈار ہی ان کی والدہ سے بات کرتا رہا, اور جب وہ پوچھتا کہ کتنے پیسے ہو گئے ہیں تو پھر دوبارہ ان لڑکیوں کو وہیں چھوڑ کے وہ چلا جاتا. غلط ملت نہیں کیا رضا ڈار نے, ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور 3 افراد کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا, ایک اور تھا, اور جو رات گئے پولیس نے ایک حراست میں لیا ہے, جس کو باس کا نام ایف آئی آر میں بھی استعمال کیا گیا. باس ایف آئی آر میں لکھا گیا. وحید نام کا ایک جو رضا ڈار کا ہی فرینڈ ہے, اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا, جس کے خلاف سمیت کئی مقدمات درج ہیں. یہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا رہا ہوں. آلریڈی وہ کرمنل ہے, اس کو حراست میں لے لیا گیا, اور اس کے مین نے بھی کی جو بتایا گیا پولیس کی طرف سے. اب یہ ہے کہ وہ دونوں جو مدعیاں اس مقدمے میں ہیں وہ بیرون ملک چلی گئی ہیں. اس میں باہر چلی گئی ہیں جی, وہ باہر چلی گئی ہیں. تو کیس کون لڑے گا؟ کیس ان کا ویسے تو قانون میں موجود ہے. اگر وہ, چونکہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, وہ ویڈیو بیان پہ بھی بات کر سکتی ہیں. لیکن یہاں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ رضا ڈار نے ہی صلح کر لی ہے. ابھی یہ پولیس بتائے گی. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا ویڈیو بیان بھی اس مقدمہ سے ہٹنے کا اور سٹیٹمنٹ بھی بن چکی ہے. دیکھیں, ان کے ساتھ جو ہوئی وہ تو ناقابل تلافی اور ناقابل معافی ہے, لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اگر سچ مچ جس طرح رضا ڈار کی اگر بات کی جائے کہ 42 کروڑ روپے کا لین دین ہے, تو وہ بھی اس طرح کا بیان دے کے اس 42 کروڑ کو بچائیں گی کہ ہمیں دینا نہ پڑے. دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے زیادتی کی, میڈیکل رپورٹ بھی آئی. اب پولیس کو یہ چاہیے, گورنمنٹ پنجاب کو یہ چاہیے کہ مدعی سٹیٹ بنے اور وہ جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. چونکہ یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے, اب وہ جو لڑکیاں جس طرح ڈی اے جی آپریشن نے یہ کہا کہ وہ جاتے ہوئے پاکستان کا جھنڈا بھی لے کر گئی ہیں, تو پھر وہاں وہ ایسا میسج بھی دیں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, گو کہ انہوں نے بھی کی کاروبار کے نام پر 42-43 کروڑ, لیکن ان کے ساتھ اس طرح زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اب اسٹیٹ مدعی کو بننا چاہیے جن لوگوں نے زیادتی کی ہے. میڈیکل میں یہ غلط ملت آ گیا. بالکل, میڈیکل رپورٹ پولیس نے تصدیق کیا ہے کہ اس میں ایسے شواہد ملے ہیں کہ زیادتی ہوئی, اور اب مزید جو فرینزک کے لیے بھجوایا گیا, ڈی این اے کروایا جا رہا ہے. شراز صاحب, ایک تو ان لڑکیوں نے پولیس کو کوئی اطلاع نہیں دی کہ ہمارے ساتھ راتوں کو یہ کچھ ہو رہا ہے, نہیں دی. ایسا نہیں, آپ آصف صاحب یہ بتائیں, جن کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے وہ پولیس کو کیسے بتائیں گی؟ وہ تو اپنے والدین کو بتا چکی ہے, پولیس تو ان کو ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ کہاں ہیں. لاہور پولیس, دیکھیں, لاہور پولیس ڈھونڈ رہی ہے. ایس ایچ او ڈیفینس کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے, اس کو جو معطل کیا گیا ہے, وہ پہلے تو یہ اس پہ ایلیگیشن تھا کہ وہ ڈھونڈ نہیں سکا. رضا ڈار جب ان کو لے کے جا رہا تھا ایئرپورٹ, تو ان کو یہ لگا کہ اب یہ ہمیں ایئرپورٹ نہیں لے کے جا رہا, کسی اور جگہ لے کر جا رہا ہے. تو انہوں نے گاڑی سے چھلانگ لگائی. پھر جو تصویر آپ کے پاس بھی موجود ہے, وہ فلٹر ہاؤس میں پہنچی, یہ گاڑی ٹھکی, گاڑی بالکل چھلانگ لگائی, گاڑی بالکل وہ بڑی سپیڈ سے جا رہی تھی. جب ایک اور گاڑی وہاں پہ لگی جس کی فیملی بھی سامنے آ چکی ہے, تو گاڑی رک گئی. جس کے بعد انہوں نے چھلانگ لگا کے دونوں لڑکیوں نے تو ہیلپ ہیلپ کہنا شروع کر دیا, اور سامنے جو سٹور تھا فلٹر ہاؤس, اس کے اندر چلی گئی. وہاں پہ ایک کانسٹیبل تھا, وارڈن, ٹریفک وارڈن, جس نے ان کو ریسکیو کیا, اور اسی نے کال کی
ASP वहां पे पहुंचा, ASP फाजिल वो वहां पे पहुंचा है, फिर उसके बाद पुलिस मजीद पहुंची है, फिर लेडीज पुलिस जब पहुंची है तो उन लड़कियों को एतमाद में लेकर उनको थाने वापस लाया गया। तो पुलिस ने ये कंट्राडिक्ट किया कि पहले ये कह दिया जी CM के नोटिस के बाद हमने बाजियाब करवा ली, तो वो बाजियाब नहीं हुई, वो हादसाती तौर पर पुलिस के हाथ आ गई। तो चलें, अब पुलिस को ये चाहिए कि तफ्तीश बैरर पे करें, कम से कम जो वीडियो कॉल पे उन गैर मुल्कियों को दिखाते रहे हैं उन सबको हिरासत में लें। शराज अभी साहब, तक आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, एनालिस्ट हैं, आप क्या समझते हैं इस केस में क्या बनेगा? देखें जी, इस केस में अगर मुद्दई स्टेट बनेगी तो फिर कुछ बन सकता है, और अगर मुद्दई वही रही तो उनके वीडियो बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, वो 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएंगे कि हम इस मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहते। इसकी तफ्तीश CCD कर रहे हैं। देखें, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ये हमने भी फैसल कामरान साहब से सवाल किया है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जो का मुकदमा है या इस तरह के रेप का मुकदमा है, आपको भी याद होगा, वो CCD के सुपुर्द करते हैं, लेकिन इसमें चूंकि कुछ बासरवरात भी शामिल हैं तो अभी तक डिफेंस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही इसको तफ्तीश कर रही है। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से और एंड पे ये बता देना चाहता हूं कि ये इंतहाई बावसूख जराए का कहना है कि जो लड़कियां बाहर गई हैं उनके वीडियो बयान ऐसे मौजूद हैं जो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं कि वो इस मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहती। तो ये मुद्दई लिख के देती हैं, मैं आपके वीडियो प्रोग्राम की वसातत से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से एक अपील करना चाहता हूं, उनसे मुतालबा करना चाहता हूं कि आपकी रेड लाइन है, अगर पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में पंजाब में किसी लड़की को हिरास किया जाए तो यहाँ पर 2 गैर मुल्की लड़कियों को का निशाना बनाया गया, इज्तिमाई हुई है, स्टेट को मुद्दई बनना चाहिए और जो कम अज कम करने वाले मुलजिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। शराज साहब, अगर मदई सुलह कर लेता है, वो कहता है जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर क्या करे मरियम नवाज साहब? और आप देखिए, मुद्दई माफ तो कर सकता है, अब मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, मुद्दई ये कह सकता है कि मैंने माफ किया, लेकिन इस तरह के मुकदमात में अगर स्टेट मुद्दई बन जाए तो फिर मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। शराज साहब, बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं इस केस में क्या होता है, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।